اکثر ہم سوچتے ہیں کہ سچائی کے لیے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کچھ کہانیاں ایسی بھی ہیں جو بتاتی ہیں کہ بھائی انصاف کے لیے گہری سمجھ اور انسانی فطرت کو جاننا کہیں زیادہ ضروری ہے۔ تو آج ہم قاضی نور الدین کے 3 ایسے ہی کمال کے مقدمات پر نظر ڈالیں گے جہاں انہوں نے اپنی ذہانت سے انصاف کا مطلب ہی بدل کے رکھ دیا تھا۔ تو یہ تھے قاضی نور الدین، اپنی ذہانت اور حکمت کی وجہ سے بھائی دور دور تک مشہور تھے۔ وہ کوئی عام جج نہیں تھے، بلکہ ایسے جج تھے جو ظالم اور مظلوم کو فوراً پہچان لیتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہر جھوٹ کے پیچھے نہ کہیں سچ ضرور چھپا ہوتا ہے، بس ایک ہوشیار قاضی کی نگاہ چاہیے اسے ڈھونڈ نکالنے کے لیے۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے تو قاضی نور الدین کو سمجھیں گے، پھر ان کے 3 مشہور کیسز، ایک بغیر گواہ والا قرض، پھر کچھ نہیں کی ادائیگی کا ایک بڑا ہی عجیب مطالبہ، اور آخر میں ایک والد کی چھوڑی ہوئی پہیلی، اور پھر دیکھیں گے کہ ان سب سے ہمیں انصاف کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے۔ چلیں جی، شروع کرتے ہیں پہلے کیس سے۔ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک قرض جس کا نہ کوئی کاغذ ہے نہ کوئی گواہ، بس ایک کی بات دوسرے کے خلاف۔ تو دیکھتے ہیں قاضی صاحب نے یہ گتھی آخر سلجھائی کیسے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک سیدھا سادہ نیک دل آدمی تھا۔ اس نے اپنے پڑوسی کو مشکل میں دیکھ کر 2000 درہم ادھار دے دیے۔ بھلائی کا زمانہ تھا، پورا بھروسہ کیا، لیکن جب پیسے واپس مانگنے کا وقت آیا تو دوسرا پڑوسی صاف مکر گیا۔ کہتا ہے کون سے پیسے؟ اب مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ثبوت نہیں تھا اور وہ دھوکے باز پڑوسی اسی بات کا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ تو جب معاملہ قاضی صاحب کے سامنے پہنچا تو کہانی بالکل سیدھی تھی۔ ایک آدمی نے مدد مانگی، دوسرے نے ایک خاص کھجور کے درخت کے پاس اسے قرض دیا، اور ٹھیک 3 مہینے بعد قرض لینے والا صاف مکر گیا۔ اب سارا معاملہ قاضی نور الدین کے ہاتھ میں تھا کہ وہ اس میں سے سچ کیسے نکالتے ہیں۔ یہاں سب سے بڑا اور اصل سوال یہی تھا، جب کوئی ثبوت ہی نہ ہو تو سچائی کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہی تو اصل چیلنج تھا قاضی صاحب کے لیے۔ قاضی صاحب کچھ دیر بالکل خاموش رہے، اور پھر انہوں نے ایک ایسا حکم دیا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے اس نیک آدمی سے کہا، ایک کام کرو، جاؤ اور اسی جگہ سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ جہاں تم نے پیسے دیے تھے۔ اب یہ سن کے تو پوری عدالت میں سب حیران پریشان رہ گئے۔ اچھا، جب وہ نیک آدمی چلا گیا اور کافی دیر گزر گئی تو قاضی نے اس دوسرے مکار آدمی کی طرف دیکھا اور پوچھا، بھائی تمہارا پڑوسی اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے؟ وہ فوراً بول پڑا، جناب وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے۔ بس قاضی صاحب مسکرائے اور بولے، اچھا تو تمہیں کیسے پتا کہ وہ جگہ دور ہے جب تم پیسے لینے وہاں کبھی گئے ہی نہیں؟ اور بس ایک سوال اور جھوٹے کا سارا بھانڈا پھوٹ گیا۔ تو یہ تو تھا پہلا کیس جہاں قاضی نے ایک نفسیاتی جال سے جھوٹ پکڑ لیا۔ اب چلتے ہیں ایک اور بڑے دلچسپ معاملے کی طرف۔ یہاں بات ثبوت کی نہیں بلکہ الفاظ کے گورکھ دھندے کی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک چالاک نوجوان کے لالچ کی، جو ایک بوڑھے آدمی کو اپنے لفظوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک بزرگ کے آٹے کی بھاری بوری گر گئی۔ ایک نوجوان نے آ کر اس کی مدد کر دی۔ بزرگ نے خوش ہو کر کہا کہ بیٹا، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اب وہ نوجوان اڑ گیا، کہتا ہے، نہیں، آپ نے وعدہ کیا ہے، مجھے میرا کچھ نہیں ہے، ہی دے دیں۔ وہ اس بات پر بضد ہو گیا کہ اسے وہی چیز چاہیے جس کا وعدہ ہوا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں سارا کھیل کچھ نہیں لفظ کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کا نہ ہونا، ایک خالی پن ہے نا۔ وہ نوجوان اسی منطقی چال کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا تھا، اور اب قاضی صاحب کو اسی پہیلی کو حل کرنا تھا۔ قاضی نور الدین کا حل بھائی کیا کمال کا اور سادہ سا تھا۔ انہوں نے نوجوان کو حکم دیا، ٹھیک ہے، یہ آٹے کی بوری زمین پر رکھو۔ اس نے رکھ دی۔ اب اسے اٹھاؤ۔ اس نے اٹھا لی۔ قاضی نے پوچھا، اب بتاؤ اس کے نیچے کیا ہے؟ نوجوان بولا، کچھ نہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں تو بس یہ لے لو، یہی تمہارا انعام ہے، یہی وہ چیز ہے جس کا اس بزرگ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ یعنی اسی کی منطق اسی کے خلاف استعمال کر لی۔ اور اب آتے ہیں ہمارے آخری کیس پر، جو شاید ان سب میں سب سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ ایک باپ کی چھوڑی ہوئی وصیت کا معاملہ ہے، ایک ایسی پہیلی جس نے 3 سگے بھائیوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا اور انصاف کا اصل امتحان لیا۔ وصیت میں صرف ایک لائن لکھی تھی، اور وہ لائن تھی، خالد کو وراثت ملے اور خالد کو وراثت نہ ملے۔ سننے میں تو سیدھا لگتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ یہ کہ باپ کے تینوں بیٹوں کا نام خالد تھا۔
اب قاضی صاحب یہ فیصلہ کیسے کریں گے کون سا خالد حقدار ہے اور کون سا نہیں؟ یہاں بھی قاضی صاحب نے ایک بہت ہی غیر معمولی چال چلی۔ انہوں نے بھائیوں سے کہا کہ وصیت کو کنفرم کرنے کے لیے ہمیں تمہارے والد کی قبر کشائی کرنی پڑے گی تاکہ ان کے فنگر پرنٹس لیے جا سکیں۔ اب اصل میں یہ کوئی تفتیش نہیں تھی، یہ تو تینوں بھائیوں کے کردار کا ایک امتحان تھا۔ جیسے ہی یہ بات سنی، دو بھائی فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم پیسوں کے لیے اپنے والد کی قبر کی بے حرمتی بالکل نہیں کر سکتے۔ وہ وراثت چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن جو تیسرا بیٹا تھا وہ بولا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے اس ایک جواب نے اس کا لالچ اور اس کی بے حسی سب کچھ ظاہر کر دیا۔ اور بس قاضی صاحب کے لیے فیصلہ بالکل صاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سچا حقیقی بیٹا کبھی بھی کسی بھی قیمت پر اپنے باپ کی بے حرمتی کے لیے راضی نہیں ہو سکتا۔ تیسرے بیٹے کے جواب نے ہی یہ ثابت کر دیا تھا کہ وصیت میں جس خالد کو وراثت سے محروم کرنے کا کہا گیا تھا وہ یہی تھا۔ تو ان تینوں کہانیوں سے ہم نے حکمت اور انصاف کے بارے میں آخر سیکھا کیا۔ چلیں قاضی صاحب کے ان زبردست طریقوں کا ایک خلاصہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، قاضی نور الدین کا طریقہ سیدھے سادے ثبوتوں سے بہت آگے تھا۔ وہ انسان کی نفسیات کو سمجھتے تھے، لالچ، عزت، ان سب چیزوں کو، اور اسی سمجھ کو استعمال کر کے ہوشیار جال بچھاتے تھے۔ وہ کردار کو پرکھتے تھے تاکہ اصلی فطرت سامنے آئے، اور اکثر جیسا ہم نے دیکھا وہ مخالف کی ہی دلیل کو اس کے خلاف استعمال کر کے سچ تک پہنچ جاتے تھے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے، قاضی صاحب کا کون سا حل سب سے زیادہ شاندار تھا؟ اور یہ کہانیاں ہمیں سچائی کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ کیا سچ ہمیشہ ثبوتوں اور کاغذوں میں ہی ملتا ہے، یا پھر کبھی کبھی سچائی انسان کے کردار اور اس کے عمل میں چھپی ہوتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔